بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو آپ سب پر. لکل شیء ربیع القرآن شہر رمضان. خوشبوئے قرآن کے ساتھ ہر روز انشاءاللہ آج کے بعد قرآن کے ایک پارٹ کو ہم لیں گے، ایک پارے کو ہم لیں گے، اور اس میں سے ایک بہت اہم میسج، کیونکہ قرآن خوشبو ہے، قرآن معطر ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو ربیع ہے، جو سپرنگ ہے، قرآن کے لیے ہم اپنے وجود کو معطر، قرآنی اور نورانی بنانے کے لیے قرآن ہی کے دامن کو تھام کر کوشش کریں گے. آج چلیے 4 رمضان ہیں، بٹ میں پہلے پارے سے ہی شروع کرنا چاہوں گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 127، جس میں حضرت ابراہیم کے ایک بہت خوبصورت دعا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کر لی، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسماعیل سے کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ. یہ مرکز دعا ہے، قیامت تلک یہاں لوگ آ کر دعا مانگا کریں گے، اور یہاں فرسٹ دعا آج میں مانگنے جا رہا ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس دعا کی کنڈیشن، اس دعا کی شرائط کیا چیز ہے. آپ نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چاہے آپ روزہ رکھے، چاہے آپ نماز پڑھے، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ افطاری بنا رہے، آپ سحری بنا رہے، یہ کوارنٹین پیریڈ میں ہسبینڈ وائف کی، وائف ہسبینڈ کے، بچے پیرنٹس کے ہیلپ کر رہے. تو اس میں جو سب سے اہم دعا ان دعاؤں کی راتوں میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاں جو بھی کام ہم کرتے ہیں صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار اسے قبول فرماتے. قبولی جو ہے نا، صحیح کے علاوہ ایک اور سٹیپ ہے، بیکاز جو بھی عمل ہم لوگ انجام دیتے ہیں اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. بہت توجہ سے سن لیجئے گا. ایک صحت، ایک قبولی، اور ایک کمال، یعنی کریکٹ، ایکسیپٹ اور پرفیکٹ. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل آپ کا صحیح ہو، اور 99% توضیح المسائل ہے، آپ احکام کے بکس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں عمل کی صحت کے حوالے سے بات ہوتی ہے. فار ایگزامپل نماز کے لیے، نماز تب صحیح ہوگی جب آپ کا لباس غصبی نہ ہو، نماز تب صحیح ہوگی جب بدن آپ کا نجس نہ ہو. لیکن جو سٹیپ صحت سے بھی زیادہ، صحت کے بعد اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے قبولی، ایکسیپٹ ہونا. ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر آپ کی نماز صحیح ہو، آپ کی تلاوت صحیح ہو، آپ کا حج صحیح ہو، بٹ قبول نہ ہو. مثال کے طور پر روایت میں ہے، پہلی روایت بتا دوں، وہ خاتون، یہ فیمیل کے لیے، لیڈیز کے لیے ہے، کہ وہ خاتون جو اپنی زبان سے گھر کے مرد کو تکلیف پہنچائے. کچھ خواتین بد زبان ہیں، گالیاں دیتی ہیں، غلط الفاظ بولنے کی عادی ہے. خدا فرماتا ہے نماز اس کی صحیح ہے، بٹ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. سیکنڈ، کچھ ایسی روایات ہے جس میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی ساری عمر نماز پڑھ لے لیکن کبھی اپنے اموال کا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، خمس ادا نہ کرے، تو اس کی نماز صحیح ہے بٹ قبول نہیں ہے. تو ممکن ہے آپ کی نماز، آپ کا روزہ صحیح ہو، احکام کے حوالے سے تمام تر شرائط اس کے اندر موجود ہو، بٹ قبول نہ ہو. لذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کے حوالے سے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے، ایون کسی کو ایڈریس آپ دکھا دیتے، صدقہ دیتے، یا کسی کی عیادت کے لیے آپ جاتے، کسی کو سی آف کرنے آپ جاتے، تو آپ فوراً یہ دعا ریپیٹ کرتے اور اسی کو تکرار کرتے رہتے تھے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم کما تقبلت من نبینا ابراہیم علیہ السلام. جیسے ابراہیم کے عمل کو آپ نے قبول کیا، خدا ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما دے. تو اس بات پر توجہ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرط ہے. ایک اعتقادی، عقیدتی، بلیف کنڈیشن سے، ایک اکنامکل کنڈیشن سے، اقتصادی شرائط ہے، اور کچھ مورل کنڈیشن سے، یعنی اخلاقی شرائط ہے. اعتقادی شرائط یہ کہ
آپ اچھا کام کرو، آپ غریبوں کی مدد کر لو. جیسے بہت سارے NGOs وغیرہ ہے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، پانی کا، چیریٹیز کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ مشرک ہے. تو خدا کہتا ہے کہ عمل صحیح ہے، ان کو کریڈٹ بھی دے دیا جائے گا، لیکن قبول نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے. بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی عمل انجام دے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کو بجا لائے لیکن اس کے دل میں ولایت اہل بیت نہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، تو وہ عمل صحیح ہے لیکن مقبول نہیں ہے. اور اکنامکل کنڈیشنز میں آپ دیکھ لیجئے، اقتصادی شرائط میں یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ اور خمس نہ دے، مال اس کا حرام ہے، اور اس عمل کے ساتھ اگر وہ کوئی بھی نیک کام کرے صحیح ہے لیکن خدا قبول نہیں کرے گا. روایت میں ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے اور اس کے سامان میں، اس کے بیگ میں جسٹ ایک علم، پرچم حرام کا ہو، جب وہ اس پرچم کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے گرد وہ طواف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، روایت میں ہے کہ اس سے مخاطب ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے خدا کی طرف سے، لا لبیک ولا سعدیک. خدا کیسے اس کو رپلائی دے رہا ہے کہ خدا تمہیں جواب نہیں دے گا، لا لبیک، خدا تمہیں جواب نہیں دے گا، ولا سعدیک، اور تمہارا حج قبول نہیں ہے کیونکہ تمہارے سامان میں حرام سامان نہیں ہے. اور تیسری شرط جو ہے اخلاقی ہے، مورل کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد اگر والدین کو تکلیف پہنچائے، والدین کا حق ادا نہ کرے، والدین کو ان سے تکلیف ہو، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، نماز صحیح ہے لیکن قبول نہیں ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بدمزاج ہو، بد اخلاق ہو، اس کا عمل کبھی بھی خدا قبول نہیں کرتا. جو شخص زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، 40 روز تک رحمت کے ملائک اس کے گھر پر نازل نہیں ہوتا. اس میں جو اہم میسج ہے اس آیت میں حضرت ابراہیم مجھے اور آپ کو دے رہے، وہ یہ کہ مومنین کو، مسلمین کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو جہاں عمل کے صحیح کریکٹ ہونے کا جو ہے ایک ٹینشن، ایک سٹریس ہونی چاہیے، ایک پریشانی ہونی چاہیے، یا ہمیشہ اس چیز کو متوجہ ہونا چاہیے، وہاں عمل کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے زیادہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما دے. انشاءاللہ کل سیکنڈ پارے میں سے، سیکنڈ پارٹ آف قرآن میں سے ایک میسج آپ کو دیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو قبول اور قرآن کے ساتھ محشور، قرآن کی طفیل شفا، قرآن کے صدقے برکت ہمارے بچوں کو قرآنی اور ہمارے وجود کو قرآنی بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.